ایک دن جیری حسب معمول ٹام سے بچتے بچاتے پرانی حویلی کے تہہ خانے میں جا چھپا۔ وہ جگہ گرد و غبار، ٹوٹے ہوئے فرنیچر اور بھولی بسری چیزوں سے بھری ہوئی تھی۔ جیری کو یہاں آ کر ہمیشہ ایک عجیب سا سکون ملتا تھا، لیکن اس دن اسے کچھ مختلف محسوس ہوا۔ ایک کونے میں پڑے پرانے صندوق سے نیلی سنہری روشنی سی نکل رہی تھی۔ جیری تجسس کے مارے آگے بڑھا اور بڑی مشکل سے صندوق کا ڈھکن کھولا۔ اندر ایک خوبصورت مگر پرانا قالین تہہ کیا ہوا رکھا تھا، جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ جیری نے جیسے ہی قالین کو چھوا، وہ ہلکا سا کانپا اور آہستہ آہستہ ہوا میں اٹھنے لگا۔ جیری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کوئی عام قالین نہیں، بلکہ ایک جادوئی اڑن قالین تھا۔ خوشی سے جیری نے تلانچی ماری اور فوراً اس پر سوار ہو گیا۔ قالین آہستہ آہستہ اوپر اٹھا اور پھر اچانک تیزی سے ہوا میں بلند ہو گیا۔ جیری خوشی سے چیخنے لگا، واہ، میں اڑ رہا ہوں! نیچے گھر، گلیاں اور درخت چھوٹے کھلونوں جیسے لگنے لگے۔ اسی دوران ٹام کی نظر آسمان میں اڑتے جیری پر پڑی۔ ٹام پہلے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ کر سکا، پھر غصے سے بولا، اب تو میرے ہاتھ سے نہیں بچے گا۔ ٹام نے فوراً ایک پرانا ہیلی کاپٹر نما پنکھا نکالا جو وہ پہلے جیری کو پکڑنے کے لیے استعمال کر چکا تھا۔ وہ جلدی سے اس پر سوار ہوا اور جیری کے پیچھے آسمان میں اڑنے لگا۔ اب منظر بڑا ہی دلچسپ ہو گیا تھا۔ ایک طرف جادوئی قالین پر ننھا سا چوہا اور دوسری طرف ہوا میں غراتا ہوا بلی کا عجیب و غریب جہاز۔ جیری نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹام اس کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ جیری نے فوراً قالین کو دایاں موڑ دیا۔ قالین بجلی کی طرح بادلوں کے درمیان سے گزرا۔ کبھی وہ اونچے پہاڑوں کے اوپر سے پرواز کرتا، کبھی گہرے سمندر کے اوپر سے۔ ٹام بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا، کبھی بادلوں سے ٹکراتا، کبھی پرندوں کے جھنڈ میں پھنس جاتا۔ ایک جگہ تو ٹام بجلی کی کڑک سے بھی ڈر گیا اور اس کے بال سیدھے کھڑے ہو گئے۔ جیری ہنستا ہوا کہنے لگا، ٹام، اب تم مجھے کبھی نہیں پکڑ سکو گے۔ مگر ٹام ہار ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے رفتار تیز کی اور تقریباً جیری کے قریب پہنچ ہی گیا تھا کہ جیری نے ایک زبردست کلا بازی لگائی اور نیچے کی طرف غوطہ لگا دیا۔ نیچے ایک بڑا سا شہر تھا جہاں عمارتیں آسمان کو چھو رہی تھی۔ جیری قالین کو عمارتوں کے درمیان گھماتا ہوا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹام کبھی کسی چھت سے ٹکراتا، کبھی کسی اشتہاری بورڈ میں پھنس جاتا۔ لوگ نیچے سے یہ سارا تماشا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ بچے خوشی سے تالیاں بجانے لگے اور بڑوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک چوہا اور ایک بلی آسمان میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ ایک مقام پر جیری نے تنگ گلی کی طرف موڑ لیا، مگر ٹام کا جہاز وہاں سے نہ گزر سکا اور ایک بڑی پانی کی ٹینکی سے ٹکرا گیا۔ ٹام پانی میں بھیگ کر برا حال ہو گیا، مگر پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے آخری بار زور لگایا اور دوبارہ جیری کے پیچھے اڑنے لگا۔ آخرکار جیری ایک کھلے میدان میں پہنچا، جہاں اسے لگا کہ اب فیصلہ کن لمحہ آ گیا ہے۔ ٹام بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ ٹام رفتار پر قابو نہ رکھ سکا اور آگے نکل گیا۔ اسی لمحے جیری نے قالین کو اوپر کی طرف موڑا اور ٹام نیچے لکڑی کے ڈھیر میں جا گرا۔ ٹام، آج کے لیے میرے پاس ساگر آ جائے گی، بس اتنا ہی کافی ہے، یہ کہہ کر جیری نے قالین کو آہستہ آہستہ نیچے اتارا اور واپس تہہ خانے میں رکھ دیا۔ اس دن کے بعد جیری کو یقین ہو گیا کہ ہوشیاری، عقل اور تھوڑی سی جادوئی مدد سے سب سے بڑے دشمن کو بھی شکست دی جا سکتی ہے، جبکہ ٹام نے یہ سبق سیکھا کہ ہر بار طاقت کام نہیں آتی۔